السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال: قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب: قیامت کے دن امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ جواب: نماز میں سورت فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس جانور کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی دی؟ جواب: قرآن پاک کی سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ سوال: چیونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چیونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب:
حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: وہ کون سا جوڑا تھا جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اکٹھے ہجرت کی؟ جواب: حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اکٹھے ہجرت کی۔ سوال: کون سا کام کرنے سے زندگی میں عیش اور عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: زمین پر گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے زندگی میں عیش اور عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدقہ دینا چاہیے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں گے؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: تمیم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیں۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تمیم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سی ام المومنین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی ہم عمر تھیں؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی 9 صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں۔ سوال: کس کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟
जवाब, शौहर को राजी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी। सवाल, एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक हैं? जवाब, एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के 6 हकूक हैं। सवाल, वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है? जवाब, 9 जिलहज को वकूफ़ अरफा कहते हैं। सवाल, कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब, हुर्फ ज़्वाद कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हुर्फ है। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब, मनासिक हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को कहाँ बसाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल, खैबर किस शहर के करीब वाक़या है? जवाब, खैबर मदीना के करीब वाक़या है। सवाल, वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब, सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था। सवाल, कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो क्या है? जवाब, कुरान करीम में आखिरत के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो अल हैवान है। सवाल, कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? जवाब, अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देते हैं।
سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا نسخہ ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں؟ جواب: حق کے منکر لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں۔ سوال: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب: قیامت کے قریب انسان کا پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔
سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال: کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوال: جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ جواب: جنت میں انسانی جسم کے صرف پلکوں پر بال ہوں گے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی دو کون سی نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب: ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی ذات ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ سوال: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔
سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیمار کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، کس نے پہنایا اور کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ریشمی قمیص پہنائی گئی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: عید کی نماز سے قبل خطبہ دینے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: عید کی نماز سے قبل خطبہ دینے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: کس پیغمبر نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: کس عورت کو خدا کی بیوی مانا جاتا تھا؟ جواب: نصارہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب: حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا۔
سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے تین طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟
جواب: سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی پہچان شوہر کی فرما بردار بتائی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس موضع کا اہتمام کیا؟ جواب: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر مردوں کو زندہ کرنے کے موضع کا اہتمام کیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نوی کو ہوتی ہے۔ سوال: ام ایمن کون تھی؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب: مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔ سوال: کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر تعمیر کیے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں داڑھی کا ذکر ہے۔
سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کن لوگوں کو سحری کرنا منع ہے؟ جواب: تمام فقہ اسلام کے نزدیک سحری کھانا واجب، سنت اور مستحب ہے۔ ہر وہ مسلمان جو روزے رکھتا ہو، پھر چاہے وہ شرابی، زانی، بیمار یا پھر امیر ہو، یا سحری ضرور کرے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہودی مذہب میں سحری کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزے رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہے 937 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش زمین کو نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: جنات کا سب سے پسندیدہ درخت کون سا ہے جہاں وہ رہتے ہیں؟
जवाब: जिन्नात का सबसे पसंदीदा दरख्त बेरी का है जहां वो रहते हैं। सवाल: यशरफ के लोगों का हज कौन से मखसूस बुत की पूजा किए बगैर मुकम्मल नहीं होता था? जवाब: यशरफ के लोगों का हज मनात बुत की पूजा किए बगैर मुकम्मल नहीं होता था। सवाल: क्या यहूदी मज़हब कदीम तरीन मज़हब है? जवाब: जी हाँ, यहूदी मज़हब कदीम तरीन मज़हब है। इसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी और इसलिए ये मज़हब इब्राहिमी मज़हब में शुमार होता है। सवाल: क़यामत के दिन मोमिनीन को किस तरफ इकट्ठा किया जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन मोमिनीन को अर्श के दाएं तरफ इकट्ठा किया जाएगा। सवाल: दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले असला किसने बनाया था? जवाब: दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले असला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। आपने असला तैयार करके बनु काबिल से जहाद किया। सवाल: किस नमाज के छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज जाती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल: वो कौन से नबी थे जिनके लिए दस्तरखान नाजिल हुआ था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरखान नाजिल हुआ था। सवाल: किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब: खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।